میاں والی کالا باغ کا یہ ہے وہ مقام جہاں پر ملک کی تقدیر بدلنے والا ڈیم بنایا جانا تھا۔ 1953 میں ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیمز بنانے کے لیے آئی۔ ایک لمبی ریسرچ اور سروے کے بعد ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے کہ ڈیم کے لیے سب سے موزوں ترین مقام کالا باغ ہے، کیونکہ دونوں اطراف پہاڑوں سے جب دریائے سندھ کا پانی گزرتا ہے تو ندی کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کالا باغ کا یہ مقام قدرتی طور پر ڈیم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ ڈیم کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مقامی صحافی ناصر عباس ناصر نے بتایا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا کام 5 سال تک جاری رہا۔ یہ جو کالا باغ ڈیم کی جو ہسٹری ہے نا، یہ صدر ایوب خان کے دور میں، سابق صدر 1965 میں کالا باغ ڈیم اور منگلا ڈیم کے لیے حکمت عملی بنائی گئی تھی۔ چونکہ 2 ڈیم اکٹھے تعمیر کرنے تھے تو ایک ڈیم جو کالا باغ ڈیم تھا، اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس کے سروے کی کمی تھی، جس کی وجہ سے یہ مؤخر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آیا، انہوں نے بھی کالا باغ ڈیم کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ پھر امریت کا دور آیا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، تو انہوں نے پہلی ترجیح میں کالا باغ ڈیم یعنی 1983 سے لے کر 1988 تک کالا باغ ڈیم پہ کام جاری رکھا۔ پھر ان کا حساتی طور پر انتقال ہو گیا، اس کے بعد کالا باغ ڈیم کو ختم کر دیا گیا۔ 2007 اور 2008 کا یہ دور تھا جب جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے پاکستان کے صدر تھے، تو انہوں نے قوم سے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم کو میں تعمیر کراؤں گا اور اس کو مکمل جو کریں گے 2016 تک۔ لیکن بدقسمتی سے کہ وکلاء تحریک شروع ہو گئی اور وہ خود ہی چلے گئے اور کالا باغ ڈیم ابھی تک وہ جو ختم ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق 1976 تک ڈیم کی تعمیر کا کام مکمل ہو جانا تھا، مگر ڈیم کا تعمیراتی کام رکے 47 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ ملازمین کی رہائش کے لیے قانونی کا کام پہلے سال ہی مکمل ہو گیا تھا۔ کالا باغ ڈیم پر کام کرنے والے عملہ کی رہائش کے لیے بنائی گئی کالونیز بھی اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا کام مکمل ہو جاتا تو میرے ملک کے گلی کوچے روشن ہونے کے ساتھ انڈسٹری کا نہ پہیہ جام ہوتا اور نہ ہی ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے میرے وطن کے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہوتے، لیکن کالا باغ ڈیم کی مخالفت پاکستان کے 3 بڑے صوبوں نے کر دی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اور اس ڈیم بننے سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ KPK کا اعتراض تھا کہ اس ڈیم کے بننے سے نوشہرہ شہر ڈوب جائے گا، لیکن کالا باغ ڈیم کے ڈیزائن کے مطابق ڈیم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 915 فٹ ہے اور نوشہرہ شہر ڈیم کی نچلی سطح سے 935 فٹ اونچا ہے، مطلب پانی کی سطح نوشہرہ شہر کی نچلی سطح سے بھی 20 فٹ نیچے ہوگی۔ سندھ نے اعتراض اٹھایا کہ پنجاب سندھ کا سارا پانی اپنے قبضے میں لے رہا ہے اور سندھ بنجر ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منگلا اور تربیلا ڈیم بننے سے قبل سندھ کو 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ملتا تھا، لیکن منگلا اور تربیلا ڈیم بننے کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا اور کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ کو 1.6 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی ملے گا، جس سے سندھ کو ملنے والے پانی کی مقدار تقریباً 48 ملین ایکڑ فٹ ہو جائے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو یہ منظور نہ تھا کہ کسی غریب کا بچہ ان کی غلامی سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی کوئی بڑی وجہ نہیں۔ دیکھیں، ہر صوبے میں ہر جگہ پہ ایک ڈیم بنا ہوا ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو اس سے پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا۔ دوسرے صوبوں میں ڈیم بنے ہوئے، کبھی پنجاب نے کوئی اس پہ سٹینڈ نہیں لیا کہ یہ نہیں بننا چاہیے۔ اب جب یہ کالا باغ ڈیم پنجاب میں بن رہا ہے تو یہ صوبے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ویسے جو ہے نا اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ یہ نہیں بننا چاہیے۔ اہل علاقہ کے مطابق ڈیم کی تعمیر کا کام 70 سے 80% مکمل ہو چکا تھا، لیکن صوبائی تعصب اور سیاسی بدمعاشیت کی وجہ سے ملک اور قوم کے ڈیم پر لگے کروڑوں ڈالر ضائع ہو رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم پہ 70 سے 80% کام ہو چکا تھا، مشینریاں لگ چکی تھی، کالونیاں بن گئی تھی، پھر یہ متنازع شکار ہوا ہے۔ آج آپ وزٹ کر کے آئیں گے، وہاں پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن ہر چیز زنگ لگ رہی ہے، ہر چیز کو پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔
शहरियों का कहना है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए चारों सूबों को मिल बैठकर डैम बनाने का फैसला करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से और आर्मी चीफ साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा अपने 4 सूबों को इकट्ठा करके इख्तलाफात ख़त्म करके इस डैम को बनाया जाए। कालाबाग डैम वक्त की ऐन ज़रूरत है। अगर अब भी ये डैम ना बनाया गया तो आने वाली नस्लों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कालाबाग डैम बनने से सस्ती बिजली तो मिलेगी ही, साथ सैलाब की तबाहकारियों और लोड शेडिंग से भी हमेशा के लिए बचा जा सकता है। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।